ڈاکٹر ہما کس نمبر 33 ایک شاندار بنگلے کے سامنے انور اور ہما کی گاڑی رکی۔ اسی کارڈ پر ڈاکٹر زما کے گھر کا ایڈریس بھی تھا۔ ہما نے پہلے کبھی ڈاکٹر زما کا گھر نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی اتفاق ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی محل میں داخل ہونے والے ہوں۔ ہما جو کسی خیالوں میں گم تھی، انور کے بلانے پر چپ رہی۔ ہما میں بلا رہا ہوں تمہیں۔ ہاں میں سن رہی ہوں۔ انور کتنا شاندار بنگلہ ہے، ایسا تو میں نے خوابوں میں بھی نہیں دیکھا۔ ہما ہمارا گھر چاہے اس گھر سے چھوٹا ہو لیکن ہمارے لیے تو وہی ہماری جنت ہے۔ دوسروں کی طرف دیکھ کر اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنا نہیں بھول جاتے میری خوبصورت بیگم۔ ایک بہت بڑے ہال میں انتظام کیا گیا تھا۔ لال اور نیلے رنگ کے پردے چھت پر لگا ایک بہت بڑا جھرمٹ، ہر طرف روشنی، دھیمی آواز میں لگا میوزک، گلاب کے پھولوں کی خوشبو، ہر طرف جادو تھا، اپنے اندر جذب کر لینے والا جادو۔ کشش تھی اس جگہ میں، اوپر سیڑھیوں سے اترتا ہوا وہ شاندار انسان جس میں جادو تھا ہر لڑکی کو اپنے لیے پاگل کر لینے کا، اور وہ ڈاکٹر زمان تھا۔ ڈاکٹر زمان نے سفید رنگ کا پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی جس نے سفید رنگ کا شوڈرلیس ڈریس پہنا ہوا تھا۔ وہ بالکل برف کی گڑیا لگ رہی تھی، کیوں نہ لگتی، وہ ڈاکٹر زمان کی پسند تھی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ نیچے آ رہے تھے اور کسی بھی خوب عورت کو اس شاندار مرد کے ساتھ اس لڑکی کا وجود ناگوار گزر رہا تھا، یہاں تک کہ ہما کو بھی اس لڑکی سے حسد ہو رہا تھا۔ وہ یہ چاہ رہی تھی کہ کاش وہ اس وقت اس شاندار بندے کے ساتھ ہوتی جس کو حال کی ایک ایک عورت بنا پر چپ کے دیکھ رہی تھی۔ ہما کا اس شان و شوکت کے سامنے انور کا پیار معمولی لگ رہا تھا، اور یہی بات تو ڈاکٹر زما چاہتا تھا، اس لیے اس نے ہما کو اپنے گھر بلایا۔ ڈاکٹر زما کی ضد تھی ہما کو استعمال کرنا اور پھینکنا، اور ہما اس کے جال میں پھنس چکی تھی۔ آگے کیا ہوا اس کے لیے اگلی قسط دیکھیں۔